بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا أجمعين في الدين یا رب العالمین. مرا درستا دین صحیح سمجھ کے توفیق بدے، آمین یا رب العالمین. اما بعد، عزیزان محترم، ما شمارا پدا وشد کننت وتی کتاب عمدۃ الاحکام درس و دروس انتہا، اور میں مرچگی موضوع اما حدیث بابتین کے حافظ عبدالغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ وتی کتاب عمدۃ الاحکام تہا ہما باب کے جوڑ کتا کتاب الطہارہ حدیث نمبر 2 گنت. حدیث شمع دیما ظاہر تنیما حدیث وانے عن ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ. رواہ البخاری و مسلم. صحیح بخاری سے مسلم حدیث راوی حتی ابو حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ. اور انچو کہ شما سرپدے ما حدیث تشریح کرنگا چی پسر تیر راوی جو حدیث راوی صحابی جلیل ما ای ایک مختصر تعریف بیان کنند. صحابی جلیل حتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ای ایک مختصر تعریف بیان کنند. ای صحابی جلیل اشیاء ای لقب دیگ بھی راوی الاسلام، راوی السنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت راوی. حدیث روایت کنوک تمام سنت راوی جو اولی نمبر آئند حتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی واسطہ اولی گنت واجہ مبارک سنت گیشتری حدیث ای صحابی جلیل روایت کو تگا اینی تعداد چن چکن انی دیم ترہ انشاءاللہ کہتے انشاءاللہ. ای صحابی جلیل کنیا ان چکے شمی دیما ظاہر انت پا ہمیں نامہ مشہور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی واسطہ اشیاء ای کنیا دیگ بیتا ہم انشاءاللہ دیمترا سنن ترمذی شریف حدیث تا کہتے ہیں. بلے اشیاء حقیقی نام چیند ما فقط ای صحابی جلیلہ بلکہ ما گیشتر شمتہا ای صحابی جلیلہ پا ہمیں کنیتا زانند پا ہمیں نام زاننے، لیکن اشیاء حقیقی نام چیند، اشیاء حقیقی نام کہیں. تو ای صحابی جلیل اسلام تہا چوشے یک نام اینے کہ ای تہا اختلاف بیتا انچو کہ ای صحابی جلیل نام تہا اختلاف انت علماء کرامانی پرچا کہ علماء کرامانی اتے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نام متعلقہ ہمیں وڑا اختلاف میں کہ علماء کرامانی سی قولا یا کہ گشتہ نامی فلانی ہے، کہ گشتہ نامی فلانی ہے، کہ گشتہ نامی فلانی ہے. لیکن جو مشہور ترے نام ہے اس صحابی جلیل ہے پا ہمیں نامہ گیشتر مشہور ہے حضرت عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ. تو ای صحابی جلیل نام مزانت نی مزانے کے چی واسطہ اشیاء ای کنیا دیگ بیتا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ای کنیا کیا بستا انچو کے سنن ترمذی شریف حدیث ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ای حدیثہ وتی کتاب سنن ترمذی شریف تا ذکر کند کتاب المناقب تا باب مناقب ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اتے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شاگردی نام انتے عبداللہ ابن رافع المدنی آجوست کنتے وتی استادا اشتے لما کنیتا ابا حریرہ یکینا لما کنیتا ابا حریرہ ترا چی واسطہ ای کنیا دیگ بیتا انام ترا چی واسطہ بندگ مطلب ترا پرچہ انامش بستا. تو استاد تی شاگردہ جست کا کہ آیا تو چما نہ تو سے تی دل تہا یک حیبت نہیں منی واسطہ. تو یہ قسم و شاگردہ گشتی کہ رب العالمین قسم ہے کہ من دل تہا تی واسطہ حیبت ہا ہمیں وڑا صحابہ کرام رب العالمین حیبت داتنا سبحانہ و تعالی. تو رندہ سببہ ذکر کنتی کشی چی واسطہ منا ای نام دیگ بیتا منا ای نام بستا بیتا من سرا چی واسطہ ای نامش بستا گشتی کہ کنتو ارعا غنم اہلی موتی لوگ مردمانی آپاس کے مکرہ بیتگا میں لوگ پاس بیتگا ما ہمیں چارے تگا اور منی گورا یک کسانی پیشو کی بیتا شب ٹیمہ ما ای یک درج کی گورا ارکتا وادے کے صوب بیتگ صوب سرا ای منی ہمراہ بیتا ای پیشو کسانی منی ہمراہ بیتا گمال لے بھی کتا. تو لوگ مردما وادے کے ای منظر بعد رندہ دیتا کہ دائما کسانی پیشو منا گونت منی ہمراہیں تو مشگوما لے بایا تو منا انامش بست. لحظے دگے علماء کرامہ گشتا کہ ای کنیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بستا لیکن اشتہا نظر استی پرچہ کہ ظاہر حدیث ہمیں کہ سنن ترمذی شریف حدیث ہے ہمیں چیزیں دلالت اکند کہ ای جو کنیا ہیں تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ مردمہ بس نہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بستا علیہ الصلاۃ والسلام. ای صحابی جلیل کدی اشیاء اسلام قبول کتا اشیاء اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت ہفتمی سالہ قبول کتا، ہجرت ہفتمی سالہ قبول کتا. وحدی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روگایا جنگ خیبر نہیں مگا، وحدی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روگا جنگ خیبر نہیں مگا. تو اس صحابی جلیل ہمودا گون کب تو مطلب جنگ خیبرہ شرکت ہوں کوئی شیا. تو اس صحابی جلیلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گما 4 سال گوازیں تک پندہ واجہ فانی دنیا یلا درست سلامہ، لیکن ای فقط ہمیں 4 سالہ نی گوما ہوں. ای صحابی جلیلہ چنچو علم یاد کتا، ایک بلاہی عالمی بھی تک، ایک بلاہی فقیہی بھی تک رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری تھا کہ صحابی جلیلت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنی گشتی واجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائنی گشتی واجہ من چتو بعض حدیث گوش دارا بلے میں بحال کنا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائن کہ وتی ردائے اما ردا کی اشیاء ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ردا کی گراتی گشتی ہمیں امشی دامنا دیما بکا اے بصوت رداءک وتی ردائے دامنا دیما بکا گوشی ما دامن دیما کو ہمیں ردائے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشتہا فغرف بیدیہ فیہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای دامن تھا چیز ماں کو. اللہ عالم علماء کرام گوشاں کہ من ادانی چی تھا واجہ اشتہا چی ماں کو پدرندہ واجہ گو کہ ضمہ الی صدرکا ای ردائے بزیر گوتی سینہ لگائیں. ضمہ چی مراد چونے یہ گلائشند میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ ای ردائے بزیر گوتی سینہ لگائیں ضمہ الی صدرکا. تو گوشی کہ انچو کہ من واجہ گوشتگا ما ہمیں وڑا کو آیا چرند گوشی فما نسیت شیئا بعد اشیاء چرند ما واجہ چی ہر چیز واجہ حدیث گوش داشتا پتہ میں بیحال نہ کتا. و ہمیں وڑا اے صحابی جلیل کرامت تہا ای چیزا علماء کرام ذکر کرنا دنچو کہ سنن ترمذی شریف حدیث ہے یک عظیم کرامتی صحابی جلیل واسطہ گوشی کہ ما اتکا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گورا منا لہتی نا گونا منگو واجہ ای نایا بزیر اور رب العالمین چی دعا بلوٹ کے رب العالمین شنتہا برکت نازل بفرمائنی شنتہا برکت ما بکا سبحانہ وتعالی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای نا چما زورتا منی کرا چی نائی زورتا پتندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا لوٹے چا رب العالمین کیا رب العالمین شنتہا برکت نازل بفرمائن شنتہا برکت ما بکا. پندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ اشانہ بزیر ہما مزود کتی کر رہا ہے مزود یا کنچے پوستا چی چیزیں جوڑ بیتے وحدہ صحابہ کرام کرا بیتا بر یکی کرا یکی تی زہر ماں کو تھا یکی تی نا ماں کو تھا ہر ایک انسان کرا چیزی بیتا پتا ہمشتا یا ہمیں مزود تہا ہما کی چیز کے پوستا چی جوڑ بھی ہمشتا پتا مانش کو تھا. تو واجہ گو ای نایا بزیر نے ہمشتا مانش بکا وحدے کے گوشی تو ای نایا چی لہتے نا کشے زیرے ای وڑا مکش کے تو اشان کشے گویا کے طرح حر سے نا ہمیں وڑا بزیر کے اشان تہا تو بسمج کے ایک برکتی رب العالمین نازل فرمائی تھا سبحانہ وتعالی. ای صحابی جلیل ارشاد فرمائنی ای واجہ وعدے کے ای نام انا داتا فقد حملت من ذلك التمر کذا وکذا من وسق. اللہ اکبر. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا برکتہ بچار ای نا چیچو تا سا کم ہوتا بلے امشیا پتا ای مزوت تا اما کتا اما کے پوستا چی جوڑ بیتے تو گوشی ای نام زورتگا کشتگا اللہ راہا ہرچ کتگا اللہ راہ حیرات کتگا 60 سک بازیں حالانکہ نا سک کم ہوتا بلے ماشما بزانے درو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعائے برکت بیتا. تو گوشی کہ ای نا منی گورا بیتگا ما وارتا وتی لوگ مردمہ ہم داتا دگرا ہم داتا اور ای نا دائما منا گون بیتگا وتی لانکا بستگا حتیٰ کہ آروچا خوارج آتے عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کو آیا چرند انقطع رندہ گوڑا ای حلاس بیتا. اللہ علم ای سیستا کپتا چوتو حلاس بیتا لیکن صحابی جلیل گوشی کہ آیا چند گوڑا ای حلاس بیتا. تو میں بچارے کہ 24 سالہ دا ای نا ای صحابی جلیل گما بیتگا ای صحابی جلیل گورا بیتگا اینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتی ہجرت 11 سالہ وفات بیتا حتی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سنہ 35 ہجریہ شہید کنک بیتا. تو 24 سال یک عمری کم ہونا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعائے برکتا ای نا ای صحابی گورا بیتگا 24 سالہ دا. اللہ اکبر. اشاہ انتے کرامت. ای صحابی جلیل اتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہما غریبیں اور فقیر صحابہ کرام انتا شمار بیتا کہ آئیں گوشک بیتا اہل الصفہ ای صفہ یا کنچی جاگئی بیتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف تہا روچ مرچی کا جاگہ موجود ہے لیکن نشان نہ داتا کہ مردم انگے جاگہ بزانا بیتکا کہ انچے کار بکنا کہ غیر شرعی کارن. تو شاید ہمشے ای جاگہ پیسر مسجد نبوی شریف تہا خاص بیتا اہل صفہ جو غریب بیتا صحابہ کرام اشانی رہائش امودہ بیتا امودہ نشتگا یا کیا صدقہ داتا یا کیا توفہ یارتا ہمشہ داتا. تو آتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہما غریبی صحابہ کرام انتہا شمار بیتا وتی متعلق ارشاد فرمائنی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم تھا گوشی کے ماں ہنچے روچ منسرا وستا ہنچے روچ منسرات کا کہ چا شدا چی من کرا ہیچ نہ بیتا
ورگا منچا شدا چی بے ہوش بیتگا منی کر رہا چنگا کہ گوستا منا دیتی گشتی کہ ای گویا کہ بیمار تو اشتا ایک جن نے مانے مانا کہ اشیا ایک روحی بیماری گو ایک روحی مریض ہے حالانکہ ایوڑا نہ بیتا گوشی ما چا شدا چی گوشی بے ہوش بیتگا کب تگا بلے بچا تو رب العالمین نے قدرت سبحانہ و تعالی گا ہما انسان کے زی غریب یا چند سالہ رند اللہ سبحانہ و تعالی مدینہ شریف امیر کو مدینہ شریف امیر بھی تک ای صحابی جلیل حالانکہ پیسرا غریب یا بھلے وعدے کہتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوران خلافت تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ای صحابی جلیل مقرر کو کہ تو مدینہ شریف ہے گورنر مطلب تو مدینہ شریف مستر ہے امیر ہے مدینہ شریف ہے اور ای صحابی جلیل ہے جو مزاج بھی تھا اشیا مذاق باز کو تھا کان رجلا مزاحا رضی اللہ عنہ وہ شاگردانی گما اشیا مذاق کو تک ای صحابی جلیل محبت ہر یک انسانی اشیا محبت کا اس صحابی جلیلہ یک نشانی ہے کہ انسان تی ایمان نشانی ہے کہ تو اشیا دوست دار صحابی جلیلہ اشیا محبت کرنے بلکہ اشیا نہ فقط اشیا والدے ہوں لیکن اشی چھتو معاشرے کے صحیح مسلم حدیث ہے حدیث تک دراج ہیں حدیث خلاصہ ہمشہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا لوٹے کہ یا رب العالمین اتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے والدہ بی بی میمونہ بنت صبیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانی نہ واجہ دعا لوٹے کہ رب العالمین ہدایت بدے بلے دین اسلام قبول کرے دین اسلام قبول کو تو اتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سخت خوش بھی حدیث تک دراج ہے مشمول خلاصے فقط بیان کرنا گیا تو واجہ کرات چا خوشیاں چھ گرے ہو گئے اسی واجہ اللہ بارگاہ دعا لوٹ کہ رب العالمین اتے ابو ہریرہ مطلب منا اور منی والدہ مسلمان مؤمن مارا دوست بدارا اور ماں ہمیں دوست بدارے تو واجہ دعا لوٹے رب العالمین دعا قبول کو سبحانہ و تعالی فتح ابو ہریرہ ارشاد فرمائنی منا ہر ایک انسان دیتا مسلمان یا تو منی قدرتاً سبحان اللہ ڈار کے یہ منا دوست داشتا ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعائے برکتیں لہٰذا ماں ہم بائدیں کہ ای صحابی جلیلہ دوست بداریں میں دلان تھا ایک محبتی بھی تمام صحابہ کرامانی واسطہ اور ای صحابی جلیل واسطہ خاص اور ہمیش ورا ایشو والدے واسطہ بی بی میمونہ گا رضی اللہ تعالی عنہ وحدے کے ماں گو کہ ای صحابی جلیل راوی سننا اسے لقب دیا بیتا کہ ای پیغمبر صلی اللہ مبارک سنت راوی حدیث روایت کنو کے لہتے گمراہ مردم لہتے گمراہ فرقہ ای صحابی جلیل سر تان کو تک آئین دلان تہا ای صحابی جلیل واسطہ بغضی بیتا اور یک ای بلائی نشانی ہے ہر یک انسانی وحدے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت سر اٹھی تان کنت چا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شروع کنتے چی واسطہ پرچا کہ گیشتری حدیث جو روایت کو تھا تمام صحابہ کرام انتہا رضی اللہ عنہ مجمعین ای صحابی جلیلہ گیشتری حدیث روایت کو تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت ہے لہذا ای صحابی جلیلہ ہما انسان بغض کنت این دلان تش واسطہ بغض مانند اس طرح تان کنند ہما مردم کے واجہ سنت اس طرح لٹا تان کنا لاتے ہما کے واجہ سنت اثرا نمنند انتے منکرین سننا اور ہمیں اڑتے گمراہی فرقہ ہم ہستے ہم ای صحابی جلیل سر تان کنند شاید ہمشی کہ ای صحابی جلیل یک عظیم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بائدے کے میں دلان تہا یک محبتی بھی ای صحابی جلیل واسطہ پرسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطہ دعا لوٹتا ای صحابی جلیل شاگرد 800 طالبہ چھ گیشتر بھی تکا بلکہ لاتے صحابہ کرامہ چھ اشیاء چھ حدیث روایت کو تھا بلے ہو رضی اللہ عنہ مجمعین وحدی کے لاتے مردمہ گو کے آدھگا صحابہ کرام انچو حدیث روایت نہ کنا انچو کہ ای صحابی جلیل روایت کرتے ابو رضی اللہ عنہ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم تھا ہے تو گشتی کے شما منصرہ الزام جانا گائے بلے حقیقت دراصل ہمشے کہ منی برات جو مہاجرین مکہ بیتگنت آگو وتی تجارتا بازار تا مصروف بیتگن تجارت کو تھا رضی اللہ عنہ مجمعین و ہمیں ورا انصار مدینہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہم مصروف بیتگا وتی مالانی گوما جو ان کرا باغ بیتا دگے حج مالی ان کرا بیتا مدینہ شریف تھا ہمیں سنبھالنے کا مصروف بیتگا بلے من و ترا فارغ کو تھا یہ 4 سالہ ماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دائما ہمارا بیتگا واجہ ہر چیز گوشتا میں یاد کو تھا لہٰذا نیما گیشتر حدیث منی کر رہا ہیں کہ ماں روایت کرنا چاہ واجہ اچھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھی اسد وسلامہ تو ای برحال یا کسانی مختصر تعریف یا ای صحابی جلیل نیپش کرت کہ ای صحابی جلیلہ چنچو حدیث روایت کو تا چاہ واجہ مبارک سنت اچھی ماں بزانے کہ ای صحابی جلیل اولی نمبر آئند اولی نمبر کہتے ہیں چنیا صحابہ کرامہ جو حدیث روایت کو تا یک 1000 اچھی گیشتر 7 صحابیاں لیکن یہ ہفتیران تھا اولی صحابی جلیل ہمیشہ چنچو حدیث یا روایت کو تا نیشہ شریع سرا دلگوش بکنے اتکرہ بلک کے تھی 5374 حدیث 5374 حدیث اور ہما حدیث کے صحیح بخاری سے مسلم تھا موجودہ اسنتے المتفق علیہ حدیث این تعداد چن چکے 326
326 326 حديث إيه متفق عليه، وباقي فقط صحيح بخاري تها جو حديث موجودا، اور حدیث کے صحیح مسلم تها موجود نها، فقط صحیح بخاری تها موجودا. عین تعداد 92 حدیث، 92 حدیث فقط صحیح بخاری تها موجود ہے. اور آخری ہمشے کے صحیح مسلم تها فقط ای صحابی جلیل چچو حدیثا، مطلب ای حدیث فقط صحیح مسلم تها، صحیح بخاری تها ای حدیث موجود نہ، ای حدیث فقط صحیح مسلم تها. اور اشان تعداد چن چکے جو صحیح مسلم تها 98 حدیث، 98 حدیث فقط صحیح مسلم تها. تو ای چنانچہ یک کسان مختصر تعریف یا ای صحابی جلیل رضی اللہ تعالی عنہ پدا حدیث نے مگا حدیث تشریح نے حدیث کسانی حدیث ہے اچھو کشم دیما ظاہر ہیں. و انشاءاللہ اشیاء ما وعدے کے تشریح کرنے بدکا کہ ما اشیاء سک جلدی حلاس بکنے. علا کل حال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں، اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائنے کہ لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتی يتوضا. رب کریم سبحانہ و تعالی قبول نہ کا ہما انسان نمازا اما انسان وعدے کے دزماز پروشت نی تو جب تک دزماز نہ گرے او نماز وانے انگا تو نماز بی دزماز وانے تی نماز ای قبول نبی. حدیث مفہوم ہمشہ تو شریعت اسلام ہمیں چیزیں مارا سرپدی داتا کہ ہر یک انسان اٹھی نماز وانی باید نماز تہا ہنچی یک مبارکی حیعت و صفتی داخل بھی یک شر صفتی داخل بھی پرچا کہ ای یک علاقت رب العالمین و بندے درمیانہ، بندے اور رب العالمین درمیانہ یک عظیم علاقتی اور یک راہی کے یک طریقی راہی کہ تو رب العالمین کو مناجات کنے سبحانہ و تعالی گا، رب کریم سبحانہ تعالی کو مناجات کنے. لہذا حکم دیکھ بیتا کہ انسان وادی کے تو نماز وانگا لگ گئے تو بعدین باوضو بے تو پاک بے اور ہما انسان کے بغیر وضوع بغیر دزمادہ نماز وانی آئیے نماز قابل قبول نہیں. یہ حدیث تعالیٰ فوائد مار رسی. اولی فائدہ ہمشہ کہ ہما انسان کہ ای دزماز پرشتا اکرا دزماز نے آئی نماز انگا نماز بنی نماز قبول نبی دا کہ پاکی اختیار مکا. دومی فائدہ ہمشہ کہ زانک بیت انسان وادی کے دزماز پرشت سواء آکسانی حدثی بھی یا کہنا بلائیں حدث مثال کہ تو کی جنابت حالت لازم غسل بکا تو انسان نے انگا ہمیں حالت نماز بوانی انسان پاک نہیں انسان نماز باطل انت انسان نماز باطل انت. سیمی فائدہ ہمشہ کہ حدیث تھا رب العالمین ارشاد فرمائند کہ لا يقبل اللہ رب العالمین صلی اللہ قبول نہ کند. اس معنی ہمشہ کہ تی نماز جند اصلا صحیح نہیں، ای نماز تو وانے ای نماز جند اصلا صحیح نہیں اور ای نماز کے تو ونتا ترا پدا وانی گین پرچا کہ تو بغیر بغیر دزمازہ ای نماز تو ونت. چارمی اور آخری فائدہ ہمشہ یہ حدیث یک دلیلی کہ طہارت پاکی اختیار کنگ نماز صحت واسطہ یک شرطی، نماز صحت واسطہ یک شرطی معنی کہ نماز شرط و شروط انتہا نماز صحت شرط و شروط انتہا یک شرط ہمشہ کہ انسان تو وحدی کہ نماز وانے تو پاک بے تو باوضو بے مطلب تو تکر دزماز بھی تو ان نمازہ وانگائے. تو ای چنانچہ برحال میں مرچگی موضوع دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مارا و شمارا و سرجم مسلمانہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت انصر عمل کریں گے توفیق عبیدیات آمین یا رب العالمین. اللہم اصلح لنا اجمعین النیت والذریت والعمل یا رب العالمین. میں درستانی نیتانی اصلاح بفرمائن، میں عملانی اصلاح بفرمائن، میں چکو اولادانی اصلاح بفرمائن آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.